بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، اور آج خصوصی گفتگو جو ہو رہی ہے وہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ مفتی احمد سعیدی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب گفتگو آپ کی جاری کیجیے۔ جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمولات میں رمضان کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ صحیح۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مناجات میں گریہ وزاری پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے تعلیم تھیں۔ صحیح۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اور کریم آقا کے ظاہری دور کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی معمول رہا کہ رمضان کی تشریف آوری سے قبل ہی وہ لوگ جس سے جو لینا ہو لے لیتے، دینا ہو دے دیتے تھے، اور اسی طرح سزاؤں کے حوالے سے شرعی جو حدود ہوا کرتے تھیں وہ بھی رمضان سے پہلے وہ جاری کر دی جایا کرتی تھیں۔ جس کو معاف کرنا ہوتا وہ معاف کر دیا جایا کرتا تھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے درس ہیں اور ہمارے لیے سبق ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے سوال کیا تھا کہ رمضان کے روزے کے احکام، شرعی احکام کیا ہیں؟ یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ صحیح۔ بغیر کسی عذر شرعی کے اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہی ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے شریعت اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اور اس کے اندر انسان کی طبیعت کے مطابق تمام چیزوں کو رکھا ہے۔ انسان کی فطرت سے، طبیعت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں رکھی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن میں رمضان بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو رمضان کے روزے جہاں پر فرض ہیں وہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہر حال میں ہر کسی کے اوپر فرض ہے، بلکہ اس میں صحت کا شرط قرار دیا گیا۔ جو صحت مند ہے بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں راستے بتایا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہ بیمار کس کیفیت کیا ہے، کہ اگر وہ رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے تو وہ رکھے گا، اور اگر رکھنے کی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر اس کی کیٹیگریز ہیں کہ کیا اس کے صحت مند ہونے کی آگے کیفیت معلوم ہوتی ہے یا صحت سے مایوس ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احکام عطا فرمایا ہے۔ اس صورت میں جو صحت مند ہے وہ تو روزے رکھے گا ہر حال۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ بیمار، ایسا بیمار ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سال مفتی اعظم پاکستان صاحب کی طرف سے جو روزے کا فدیہ قرار دیا گیا وہ تقریباً کم و بیش 320 روپے ہیں۔ 320 روپے۔ 320 روپے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ صبح شام کھانا کھلاتے ہیں، روزہ رکھواتے ہیں یا کسی کو آپ کی جگہ پر یعنی کھانے کا آپ اہتمام کرتے ہیں کسی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم کھانے کو دیکھیں تو وہ میکسیمم جو ہے اس کا جو رکھا گیا ہے وہ 200 سے 250 روپے ایک ٹائم کا کھانا رکھا گیا۔ 200 سے 250 روپے ایک ٹائم کا کھانا، ایک ٹائم کا کھانا، اور 2 ٹائم کھانا کھلانا ہوگا، یہ تقریباً 500 روپے بنے گا۔ تو اگر وہ لوگ کہ جو شرعی طور پر معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا تو وہ فدیہ ادا کریں گے یا پھر وہ کسی مسکین کو، غریب کو صبح اور شام کا کھانا دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ روزہ تو نام ہی پرہیزگاری کا، برداشت کا، صبر کا ہے، جو کہ ایک راستہ بناتا ہے ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے کہ روزہ کس طرح سے ہمارے لیے راستہ بنا رہا ہے تقوی کے لیے، اور کیسے ہم یہ تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے جی، لیکن اس سوال سے پہلے میں اپنے ناظرین کے سامنے اس بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی فضیلت الگ ہے اور روزے کی فضیلت الگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس ماہ مبارک کو ماہ سیام، ماہ قرآن، ماہ شب قدر اور ماہ سخاوت کا مہینہ یعنی وہ قرار دیا ہے۔ لیکن جو روزہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کی جزا فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ بنفس نفیس خود عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جزا جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس عمل کی عظمت کا اعتراف اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے تقوی اور پرہیزگاری کا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں،
جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دین کا فلسفہ اور دین کی حکمت ہی یہی ہے، آپ دین کی ساری تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ہمیں جا بجا یہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کے ذریعے اور ہر عبادت کے ذریعے ہمیں پاک صاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر ہم خوراک کا ایک لقمہ اپنے حلق میں لے کر جاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک اور اس کے ذریعے جو جسم نشو و نما پائے گا وہ بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، اور روزہ جو ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ دیکھیں یہ روزے جو ہیں وہ بڑی مشقت والا کام ہے، مشقت والی عبادت ہے، ہم اس کو کیسے سر انجام دے سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے اپنے بندوں کو تسلی دی ہے کہ اے ایمان والو، کتنا خوبصورت کلمہ ہے اور کتنا خوبصورت کلام ہے کہ کسی کو پیار کے ساتھ مخاطب کیا جائے اور ساتھ ہی اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے کہ ایسا نہ سمجھنا کہ یہ روزے جو ہیں وہ تم پر فرض ہیں اور تم جو ہے مشقت میں پڑ گئے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے اور اس جملے کے ذریعے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پرہیزگاری کا، دیکھیں روزہ جو ہے یہ بندے کو خواہشات نفسانیہ سے روکتا ہے، بالکل، یعنی جو نفس ہے اس کو اللہ کے حکم کے تابع بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی تو ہمارے دین کا خلاصہ ہے کہ ہمارا سر تپا سارے کا سارا وجود جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ تو جب بندہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات جو اس کی اپنی خواہشات ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام معاملات میں اس کی رضا جو ہے وہ جو اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کے پیش نظر جو ہے وہ رب کی رضا رہتی ہے۔ تو جب وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے نفس کو پیچھے ہٹا کر اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف دنیا کے اندر اس کو پاک و صاف فرماتا ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی اس کو پاک و صاف بالکل، جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ جو ہے در حقیقت جو ہے یہ خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، اگر دیکھا جائے نا غیبت جو ہے وہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے۔ میں لوگوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا اس وقت تک ہزم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم لوگ کسی کی غیبت نہ کریں، ساتھ ساتھ برائی نہ کر لیں، کسی برائی نہ کریں۔ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ معاشرتی برائیاں ہمارے رگو پے کے اندر رچ بس گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ روزہ ہمیں پرہیزگار کس طرح بناتا ہے، روزہ کہتا ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں اگر آپ غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، یہ روزہ رکھنا بالکل۔ اگر میں یہ کہوں کہ زبان کا روزہ بھی ضروری ہے تو پھر غلط نہیں بالکل، سارے جسم کے سارے اعضاء کا روزہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ آپ نے زبان کی بات کی، زبان ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ جسم کے سارے اعضاء ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ آپ نے ان تمام اعضاء کو یعنی روزے کی حالت میں رکھنا ہے، یعنی کوئی ایسا عمل جو ہے وہ اس سے سرزد نہیں ہونا چاہیے جس سے بندہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو رہا ہو۔ تو یہی تو اصل میں دین کا تقاضا ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ جیسے جیسے یہ رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے تو ذخیرہ اندوزی ہمارے ملک میں بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں خصوصی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کچھ خبریں بھی سنی اور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، جس طرح سے ظلم کیا گیا، ذخیرہ اندوزی کی گئی، یہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ جی یہ واقعی ایک تشویشناک لمحہ فکریہ ہے جی، ہمارے لمحہ فکریہ ہے، اور جیسے کلام پڑھ رہے تھے ہمارے پیارے بھائی اور اس میں اسی طرف ہی یہ ہماری توجہ دلائی جا رہی تھی کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہے اور غیروں نے اپنایا ہوا ہے۔ بالکل بالکل، باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ باقی یہ رہی کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اس میں ساری چیزوں کے ذخیرہ اندوزی کرنے کا سبب اور وجہ جو ہے یہ مال کی ہوس ہے۔ جی ہاں، ایمان کی کمزوری بھی ہے، ایمان کی کمزوری میں صادر مال کی ہوس یا کسی بھی چیز کی ہوس اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ایمان کمزور ہو ہمارا، اللہ پر یقین کم ہو ہمارا، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ ہو۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو بندہ دین کے قریب ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون سا معاملات دین کے مطابق کس انداز میں کرنا ہے، تو لازماً وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا، اور جو شخص دین سے دور ہوگا وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اس کو مسلمانوں کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ رمضان کے اندر روزہ
اسی وجہ سے ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا صحیح، کہ ہمیں احساس پیدا ہو، احساس ہو بالکل. اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے دل میں احساس نہیں ہوتا. مفتی صاحب المیہ یہ ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کا احساس نہیں کر رہا. رمضان قریب آتا ہے، وہ سستی ہونے کے وجہ ہمیشہ ہم نے دیکھا وہ مہنگی ہوتی گئی. اب تو ذخیرہ اندوزی اس طرح سے ہے کہ وہ خبر آپ نے سنی ہوگی کہ جو آٹے کا تھیلا مل رہا ہے اور کس طرح سے وہ برے حالات اور ہلاکت بھی ہوئی اس میں. بالکل بالکل کس قدر یہ افسوس کا مقام ہے. بالکل. کئی سارے بزرگ اور ایک خاتون کی کل ہم خبر دیکھ رہے تھے دکھ کی کہ ایک تھیلے کی خاطر ایک تو صبح سے لے کر شام تک اور کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ بزرگ اور خواتین اس طرح دھکم پیل کے اندر کئی سارے لوگ ایک تھیلے کے آٹے کی خاطر وہ اس دنیا سے اپنی جان گنوا بیٹھے. کس حد تک معاملہ اس میں جہاں پر ذخیرہ اندوزوں کا عمل دخل ہے وہاں پر ریاست کی بھی ذمہ داری. بریک کا اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ کہیں مت جائیے گا.